عموماً مائیں بچوں کی پاکیزگی کے حوالے سے اہتمام نہیں کرتی. ہمارے یہاں بچوں کو پیمپر لگا دیا جاتا ہے اور پیمپر کرنے کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے وہ بھی نجس ہے اور اس کا جو پخانہ ہوگا وہ بھی نجس ہی ہو. بچہ اگر ناپاکی کی کیفیت میں ہے اور نجاست اس کے جسم کو لگی ہوئی ہے تو وہ اس کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور دوسرا اس کے روحانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. بچے عموماً بڑے ہو جاتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے 4 سال کے تو مائیں ان کو پیمپرز کے اندر رکھتی ہیں. تو پیمپر انتہائی ضرورت کے وقت میں استعمال کرنا چاہیے. رات کا وقت ہے اور ہو سکتا ہے کہ بچہ بستر خراب کر دے, اس موقع پر استعمال کر لیا جائے. لیکن پورا دن بچوں کو اس میں رکھنا آج کل کی میڈیکل سائنس میں بتاتی ہے کہ یہ بچوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچے نجاست میں ہوتے ہیں تو یہ شیطانی اثرات کی بھی ان بچوں پر آ سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر لگنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اس وقت پاکیزگی کی کیفیت میں نہیں ہوتے. کب پیشاب کر لیا, کب وہ پیمپر کے اندر موجود ہے اور اس کے جسم سے مس ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات ماؤں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ مائیں عموماً بچوں کو پاک کرنے کے بعد اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتی. بچے نے پیشاب کر دیا, اس کو صاف کر دیا, اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا یا اپنے کپڑوں کو نہیں دھویا یا صفائی کرتے وقت اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کیا, اس کی وجہ سے ماؤں کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں. تو لہذا بچوں کو بچہ سمجھتے ہوئے ان کی پاکیزگی کے تعلق سے احتیاط نہ کرنا یا اس کا اہتمام نہ کرنا, اس کے بڑے نقصانات ہیں. اس طرف توجہ کرنی چاہیے. If you're an American who hates Islam, I can prove to you that Sharia law would be better for America than our current democracy system. Number one, there would be no interest-based banking system. This would mean no student debt, no credit cards, no housing collapses, which is literally destroying our economy right now. Number two, there's actual punishments for crime. Our current judicial system puts criminals in jail and then puts them back out on the streets and doesn't actually solve the problem. Sharia law has real punishments, crime would plummet. Number three, zakat would solve poverty. We have a major poverty issue in America. And under Sharia law, the rich people like Mark Zuckerberg and Elon Musk would be required to take care of the poor people. Number four, we would have no gambling and no prostitution. These are two things that are destroying the nucleus of the American family. Number five, women would finally have rights and be protected. In America, they are used as marketing objects to make corporations money and to screw over the women and to screw over the average man. Now don't get emotional, okay? I'm an American. I love my country, but I would love to see America use